اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 65 سے آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اور غزوہ حنین جو ہے وہ شوال کی 8 ہجری میں، شوال 8 ہجری کو پیش آیا تھا، اور اس غزوہ میں مسلمانوں کی طرف سے 12,000 کی فوج تھی اور دوسری طرف کفار ان سے بہت کم تھے، لیکن اس کے باوجود قبیلہ حوازن کے تیر انداز جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کا رخ پھیر دیا اور مسلمان جو ہے وہ تتر بتر ہو کر پسپا ہو گئے۔ اس وقت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند مٹھی بھر جاں باز جو تھے نا، وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہے، اور انہی کی ثابت قدمی کا نتیجہ تھا کہ دوبارہ فوج ترتیب اس کی قائم ہوئی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ اور جتنی بھی فتحیں ملتی ہیں مسلمانوں کو غزوات میں اور انسانوں کو اپنی زندگی کے حالات میں، وہ سب اللہ ہی کے کرم سے ہوتی ہیں۔ اللہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ پھر آپ کو فتح سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی غزوہ حنین کے روز اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرور تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل کی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہاں پہ غزوہ بدر میں 313 صحابی تھے، لیکن ایمان تھا اور عاجزی تھی، تو اللہ پاک نے ان کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اور یہاں پہ کہیں کیونکہ شیطان بھی ساتھ ہوتا ہے تو مسلمان بڑے مطمئن تھے کہ اس بار تمہارے پاس بہت بڑا لشکر ہے 12,000 کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو، کیونکہ توکل اللہ پہ ہونا چاہیے، یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، تو پھر ایک ایسا وقت آیا جنگ میں کہ بالکل ان کے قدم اکھڑ گئے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو فرشتوں سے ان کی مدد فرمائی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں، یعنی لڑنے کی لازمی نہیں کہ وہ ایمان ہی لے کر آئیں اور دین کی پیروی کرنے لگ پڑے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی زور زبردستی ہے ہی نہیں نا، لیکن اس کی غایت یہ ہے کہ ان کا اقتدار، ان کی حکمرانی ختم ہو جائے، اور وہ زمین میں جو اقتدار ہے وہ مسلمانوں کا ہو جائے، اور جو کفار ہیں وہ صاحب امر بن کر نہ رہیں، بلکہ نظام زندگی کی جتنی بھی اب امامت ہے، جتنے اختیارات ہیں، وہ اب دین حق کے جو پیرو ہیں ان کے ہاتھوں میں ہوں، اور سب لوگ جو ہیں باقی ان کے مطیع اور فرما بردار بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب مان لیا ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ یہ شرک ہے کہ علماء، کوئی بھی عالم دین ہے، چاہے وہ کوئی بڑا پیر ہے، چاہے وہ بہت بڑا بزرگ ہے، جو بھی ہے، اپنے ہر بندے کے اعمال جو ہے نا وہ اس کے اپنے لیے ہیں۔ تو ٹھیک ہے عالم دین ہے، ان کی آپ عزت بھی کریں، ان کی تکریم بھی کریں، ان کے اس وجہ سے کہ وہ آپ کو رب سے جوڑ رہے ہیں۔ جو بھی انسان آپ سے دین کا لبادہ اوڑھے، دین کی تعلیم آپ تک پہنچائے، اور پھر وہ کہے کہ میری عزت کرو یا مجھے سجدے کرو یا میں ہی تمہارے سارے معاملات کو سدھارنے والا ہوں، تو یہ شرک ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ شرک کیا تھا، یہودیوں نے بھی، تو اللہ اور عیسائیوں نے بھی کیا۔ شرک صرف بتوں کی پوجا نہیں ہوتی، ہم
انسانوں کو بھی اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے فوت شدہ بزرگوں کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، اور وہ ٹھیک ہے ولی اللہ ہوں گے، انہوں نے بڑے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، لیکن ان کے اعمال ان کے ساتھ تھے، ان کے لیے تھے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے ہے کہ ہم اگر ان کی سیرت میں، ان کے اخلاق میں ہمیں کوئی اچھی بات لگی تو ہم اسے اپنائیں، اور وہ دیکھیں کہ انہوں نے وہ کون سی عبادات تھیں یا وہ کون سا طریقے زندگی تھا جو وہ اختیار کر کے ولی اللہ بنے۔ یہ نہیں کہ ہم پھر ان کو سجدے کرنے لگ پڑیں ان کے مزاروں پہ جا کر، کیونکہ یہ بہت بڑا شرک ہے۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور علامہ اقبال نے اس آیت کو کتنا خوبصورت شعر میں کہا ہے نا کہ نور خدا ہے کفر کی چالوں پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حق پہ رہنے والا انسان جو ہے نا، حق سمجھے کہ روشنی ہے اور باطل اندھیرا ہے۔ جتنا بھی اندھیرا ہوگا نا، روشنی کی تھوڑی سی بھی جو کرن ہوگی نا، وہ اس اندھیرے کے اندر اپنا آپ دکھا کے چھوڑے گی۔ تو اسی لیے جو بھی انسان حق کے راستے پہ چلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں بھی دیتا ہے، اس کو عزتیں بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے دین کو بھی انشاءاللہ کامیابی بھی دے گا، لیکن تب جب مسلمان اس کتاب پہ عمل کریں گے، اس دین کے ساتھ جڑیں گے۔ مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے ہوئے بغیر ماننے والا نہیں ہے۔ کافروں کو خواہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی یاد سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور اس میں سے 4 مہینے حرام ہیں، اور یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال، ایک تو ہم صدقات اور خیرات کرتے ہیں، اور یہاں پر خصوصاً زکوٰۃ، کیونکہ سونے اور چاندی انہی چیزوں پہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہم پہ لگتی ہے کہ ان کی نصاب جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے زکوٰۃ کا۔ تو جو لوگ پھر سونے اور چاندی کو جمع تو کرتے ہیں لیکن اس پر سے زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے لیے ان کا مال، یہی مال جو ہے نا دہکایا جائے گا، اور اسی مال سے پھر اسی سونے اور چاندی سے پھر ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ تو دین ہمیں منع نہیں کرتا ان چیزوں سے کہ اگر ہم عورت کی یہ چیزیں، زیورات ایک حد میں اس کی ضرورت ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کی خوبصورتی کا، اس کی زینت کا ذریعہ ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ ہماری ایک طرح کی سیونگ بھی ہوتی ہے، تو آپ ضرور کریں، لیکن اپنے مال پہ، اپنے جو بھی آپ کے پاس سونا ہے اس کے نصاب کے مطابق اس پہ زکوٰۃ دیں۔ اور سونے کی جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ سونا اگر آپ کے پاس ہو تو پھر 2.5% اس کا جو ہے وہ اپنے زکوٰۃ میں دینا ہے، اور 1 سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے آپ جب چاہیں اس کو پورے 1 سال میں کوئی بھی وقت تعین کر لیں کہ آج میں نے دیا، اور اس کے پھر پورے 1 سال کا حساب رکھ کے نیکسٹ ایئر پھر آپ پہ وہ جو ہے اس کا زکوٰۃ واجب ہو جائے گی دوبارہ۔
اور اس کے علاوہ آپ کا ایسا مال جو پورا سال پڑا رہا ہے لیکن آپ نے استعمال نہیں کیا، ایسے پلاٹس جو پڑے رہے جو آپ نے استعمال نہیں کیے، ان کی قیمت کے مطابق بھی ان پر پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن جو مال ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے ہماری کوئی گاڑی ہمارے استعمال میں ہے، یا ہمارے گھر کے فرنیچر، یا جو بھی جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں، ان کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں کے ساتھ مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ کہ ویسے تو 4 مہینے جو ہیں وہ حرام ہیں، جن سے مراد ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم حج کے لیے، اور رجب عمرے کے لیے، اور یہ شروع سے عرب میں بھی یہ مہینے حرام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ان مسلمانوں کے لیے بھی ان مہینوں کو حرام ٹھہرایا کہ ان میں خون و کشت جو ہے یا قتل و غارت جو ہے وہ منع ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مشرکین ان مہینوں میں لڑنے سے باز نہ آئیں تو جس طرح وہ متفق ہو کر تم سے لڑتے ہیں، تم بھی ان سے متفق ہو کر لڑ سکتے ہو۔ خود سے پہلے دست درازی نہیں کرنی، لیکن کیونکہ مشرکین جو تھے وہ اس چیز کا، انہوں نے مہینوں کو حرام تو ٹھہرایا ہوا تھا، لیکن وہ کسی بھی حرام مہینے میں جب کوئی جنگ و جدل کر لیتے تھے تو پھر اس کے بدلے میں کسی اور مہینے کو حرام کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو حرام مہینے ہیں وہ تو حرام ہی ہیں، لیکن اگر وہ پہل کرے تو پھر ظاہری سی بات ہے آپ نے بھی اپنے جو ہے دفاع میں تلوار اٹھانی ہے آپ نے۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ اور نسی جو ہے عرب میں 2 طرح کی تھی۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ جنگ و جدل اور غارت گری اور خون کے انتقام لینے کی خاطر کسی حرام مہینے کو حلال قرار کر لیتے تھے اور اس کے بدلے میں پھر کسی حرام مہینے کو حلال کر کے مہینوں کی تعداد پوری کر لیتے تھے۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور وہ ان زحمتوں سے بچ جائیں جو قمری حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے گردش کرتے رہنے سے پیش آتی ہے۔ اس طرح 33 سال تک حج اپنے اصلی وقت کے خلاف دوسری تاریخوں میں ہوتا رہتا تھا، اور صرف 34ویں سال ایک مرتبہ اصل ذی الحج کو 9 اور 10 تاریخ کو ادا ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال حجۃ الوداع ادا کیا، اس سال حج اپنی اصلی تاریخوں میں آیا تھا اور اسی وقت اس نسی کے طریقے کو ممنوع کر دیا تھا۔ اب دیکھیں قمری مہینوں میں اور شمسی مہینوں میں 10 دن کا فرق ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے پھر جو ہمارے اسلامک رمضان ہو گیا یا حج ہو گیا وہ بعض اوقات شدید گرمی میں آ جاتا ہے، بعض اوقات شدید سردی میں آ جاتا ہے۔ تو اہل عرب نے 13 مہینے بنا لیے تھے۔ اس طرح کرنے سے ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ حج کو ایک ایسے معتدل موسم میں ہی آتا تھا جس سے ان کو گرمی کی شدت کا وہ سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ بھی اللہ کے حدود میں تجاوز کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں اور کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا۔ اور یہ غزوہ تبوک کے لیے جو ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کا جب سامنا کرنا پڑا تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ جب مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے
کیونکہ اس وقت جو ہے نا کھجور کی فصل بالکل پک کر تیار تھی، تو ان لوگوں کو تھوڑا سا یہ تھا کہ ہم اپنی فصلیں چھوڑ کے جائیں گے تو پیچھے سے ہمیں مالی نقصان اٹھانا پڑے گا، اس وجہ سے کچھ لوگ جانے میں پس و پیش کا اظہار کر رہے تھے۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ تم اگر نہیں جاؤ گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، کہ اللہ نے تو اپنے دین کا کام لے کے چھوڑنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، یعنی کہ جب مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ بدر کیا گیا، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب غار ثور میں تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، یہ صرف دو ہی لوگ تھے، ایک ابو بکر صدیق اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا اور بینا ہے۔ اور 3 دن تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رہے تھے۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا ہے۔ یعنی کہ مقابلہ کس قوم کے ساتھ تھا؟ روم کے ساتھ تھا۔ تو یہ دیکھ کر کہ مقابلہ روم جیسی طاقت سے ہے اور زمانہ شدید گرمی کا ہے، ملک میں قحط برپا ہے، اور نئے سال کی فصلیں جن سے آس لگی ہوئی تھی کٹنے کے قریب ہیں، اور اس وجہ سے ان کو تبوک کا سفر بہت گراں محسوس ہو رہا تھا۔ تو اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں، اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ بھی انکار کر رہے ہیں نا، اصل میں وہ منافق ہیں، ان کے دل میں یہ دین جو ہے نا اس طرح گھر کر ہی نہیں سکا، اور اللہ بھی منافقوں کو خوب جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے بھی پسند نہیں کیا کہ ایسے کھوٹے سکے اس کی راہ میں نکلیں، تو اللہ نے بھی کہا کہ ان کے لیے کہہ دیا کہ بیٹھ رہو، تو وہ پھر بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی ہو گئے۔ ان میں سے کوئی جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، سن رکھو، فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ اور یہ جس شخص کا ذکر ہے، یہ شخص کہتا تھا کہ مجھے اس جنگ میں نہ لے کے جائیں، کیونکہ نا میں عورتوں کا جو ہے نا بہت زیادہ، عورت کو دیکھ کے میں برداشت نہیں کر سکتا، یا میرا اس طرف میلان بڑا زیادہ ہے، تو رومی عورتیں بڑی حسین ہیں، تو آپ مجھے نہ لے کے جائیں تاکہ میں فتنے سے بچا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہی ہوئے ہیں، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جانتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز
کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے۔ یعنی کہ اگر یہ منافقین جو ہیں یہ ہمارا مسلمانوں تمہارا برا چاہتے بھی ہیں نا، تو ان دونوں برائیاں جو ان کے نزدیک برائیاں ہیں ان میں تمہارے لیے بھلا ہے۔ کیا ہے؟ یا تو تم شہید ہو جاؤ گے تو اللہ کی راہ میں شہادت پا کے اس جنت کے وارث بن جاؤ گے، تو یا پھر اسلام کی فتح ہو جائے گی۔ اور ہم تمہارے معاملہ میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے دلواتا ہے، یا اللہ تعالیٰ مومنین کی طرف سے ان کو کہہ رہا ہے کہ تم تو ہمارے لیے انتظار کرتے ہو نا ہماری کسی کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے یا ہمیں کوئی گزند پہنچے، تو اور ہم تمہارے معاملے میں اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہ اللہ تمہیں یا تو خود سزا دے گا، یعنی کوئی عذاب ہی تمہارے اوپر آ جائے گا، یا ہمارے ہاتھوں سے دلواتا ہے کہ یعنی ہمارے ہاتھوں سے تم جیسے بدر میں تم نے شکست کھائی اس طرح ہی تم دوبارہ شکست کھاؤ گے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خرچ کرو، خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ دیکھیں مال خرچ ہو رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ دل کی رضا کے ساتھ اور اللہ کی خوشنودی میں، صرف اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل نخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں۔ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وغیرہ اموال زکوٰۃ جب تقسیم کرتے ہیں تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو وہ خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں اور جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ یعنی کہ تالیف قلب سے مراد یہ ہے کہ کسی کے دل کو نرم کرنے کے لیے جو لوگ اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہوں تو انہیں مال دے کر ان کے جوش عداوت کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہو، یا جو لوگ کفار کے کیمپ میں ایسے ہوں کہ اگر مال سے انہیں توڑا جائے تو وہ ٹوٹ کر مسلمانوں کے مددگار بن سکتے ہوں، یا جو لوگ نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں تو ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اندیشہ ہو کہ اگر ان کی مال سے مدد نہ کی جائے، غریبی میں یہ زیادہ رہے تو ممکن ہے دوبارہ کفر کی طرف نہ پلٹ جائیں، تو ایسے لوگوں کو مستقل وظائف یا وقتی عطیہ دے کر اسلام کا حامی اور مددگار یا مطیع اور فرمانبردار یا بے ضرر دشمن بنایا جا سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اس طرح سے مال کبھی تقسیم کرتے تھے تو کچھ لوگ پھر اس پہ اعتراض کرتے تھے جو مال کی ہرس رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ان کو چاہیے کہ جو اللہ نے ان کو دیا نا، جو ہدایت مل گئی ہے، جو یہ کتاب مل گئی ہے اور آپ مسلمان ہو چکے ہیں، تو یہ بہت بڑی دولت ہے اور اللہ اپنے فضل سے اور بہت کچھ دے گا، صرف صبر کے ساتھ آپ نے کام لینا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے پھر اب یہاں پہ مصارف بھی بتا دیے کہ مال زکوٰۃ جو ہے کن کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں۔
اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا ہے۔ یعنی کہ اب وہ ہمیں پتہ ہے کہ رشتہ داروں میں کس کس کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے، یا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، لیکن اس کے علاوہ بڑے پیمانے پہ جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے تو وہ اس طرح قیدیوں کو رہائی میں، ان کے کوئی جھوٹے مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اگر اپنے زکوٰۃ کے مال سے آپ یہ کام کریں تو یہ کام بھی قابل قبول ہے۔ اور کسی کے قرض کو ادا کر دیں، اس کسی کی طرف سے اس کے قرض کو ادا کر دیں تو یہ بھی، یا کسی مسافر، کوئی مسافر جو ہے وہ کسی ایسے سفر میں آ کے اس کے کوئی مال چوری ہو گیا، اس کے پاس نہیں ہے، تو آپ اس کی مدد کر دیں، اپنے زکوٰۃ کے مال کو آپ اس طرح بھی دے سکتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہی ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی ہی کر رہے تھے۔ اور یہ جو بات ہے کہ ان سے کوئی ایسی بات ہوئی، انہوں نے مسلمانوں منافقین جو غزوہ تبوک میں ساتھ گئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسی بات کی، تو جب ان سے پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں یہ بات سے باخبر کر دیا کہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تو جھٹ کہیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ تو غزوہ تبوک کے زمانہ میں منافقین اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور اپنی تضحیک سے ان لوگوں کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کرتے تھے جنہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ آمادہ جہاد پاتے تھے۔ چنانچہ روایات میں ان لوگوں کے بہت سے اقوال منقول ہوئے ہیں۔ مثلا ایک محفل میں چند منافق بیٹھے گپے لڑا رہے تھے کہ ایک نے کہا کہ اجی کیا رومیوں کو بھی تم نے کچھ عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے؟ کل دیکھ لینا یہ سب سورما جو لڑنے تشریف لائے ہیں رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ دوسرا بولا اور مزہ آئے گا جو اوپر سے 100 کوڑے لگانے کا حکم ہو۔ ایک اور منافق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ کی تیاریاں کرتے ہوئے دیکھ کر اپنے یاروں دوستوں سے کہا کہ آپ کو دیکھیے آپ روم اور شام کے قلعے فتح کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی براہ راست طنز کے تیر برساتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی اس منافقت کو کھول کے رکھ دیا قرآن پاک میں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان سے پوچھیں گے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موزوں ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا کیا دھرا سب ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم،
عاد، سمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ تو یہاں پہ پیچھے بڑی دیر سے اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کر رہا ہے۔ منافقین، اور یہ منافق کون تھے؟ یہ وہ منافق تھے جو نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، مسلمانوں کا اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا ان لوگوں نے، اس لیے تو یہ غزوہ، یہاں تک کہ یہ غزوے میں بھی شریک تھے اور اس میں شرکت کے لیے یہ گئے، لیکن کیونکہ ان کے دل جو تھے نا وہ اندر سے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جانا بھی قبول نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ہم ان کو ضرور سزا دیں گے۔ تو منافقت بھی جو ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منافقت پسند نہیں ہے۔ مومن کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے، صبغت اللہ اس پہ ہوتا ہے، اس کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے۔ تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ منافقت کی جائے، کہ دین کا لبادہ اوڑھ کے رکھا جائے لیکن اندر سے آپ دین کے ساتھ مخلص نہ ہوں۔ اور اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ منافقت کی جائے، کسی انسان کے ساتھ دوست بن کے رہ جائے لیکن پیچھے سے اس کی کمر میں چھرا گھونپا جائے، پیچھے سے اس کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی جائے۔ اور کوئی بھی انسان جو اپنے مفادات کے لیے، اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو کوئی بھی انسان جو اپنے مفادات کے لیے اللہ کے بندوں کو استعمال کرتا ہے، اور استعمال کر لینا تو چلو ایک بات ہے، ان کا مس یوز کرتا ہے، ان کو استعمال کر کے ان کو نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ بندہ اللہ کے قہر سے کبھی نہیں بچے گا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب، حکیم اور دانا ہے۔ اور دیکھیں مومنین کی صفات میں نماز اور روزے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو یہ کردار جو ہے نا اس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ معاشرہ جو ہے وہ خرابیوں کا خوگر ہو جائے گا۔ جب تک کہ ہر انسان اپنے اینڈ پہ اس چیز کے لیے کوشش نہیں کرے گا کہ وہ معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی اگر زور بازو ہے اس میں تو زور بازو سے، اور اچھائی کی تلقین بھی کرے، تو ہی یہ اصلاح کا جو ہے نا عمل جاری رہ سکتا ہے۔ ورنہ اپنی صرف ذاتی نماز، ذاتی عبادات جو ہیں وہ چیزیں پھر ان کی وہ ورتھ نہیں رہتی، وہ ان کا ایکسیپٹنس نہیں رہتی اللہ کی بارگاہ میں، جب تک کہ آپ یہ والا رول ساتھ پلے نہیں کرتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ اور یہاں سے اب وہ آیات شروع ہو رہی ہیں جو غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئیں۔ آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ اور اس طرح کی باتیں جیسے پہلے میں ذکر کر چکی ہوں، اسی طرح کی یہ باتیں ہیں جو منافق جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ مثلا ایک منافق نوجوان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر واقعی سب کچھ برحق ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیش کرتے ہیں، تو ہم سب گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
اونٹنی گم ہو گئی۔ تو اس وقت منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا اور آپس میں کہا کہ یہ حضرت آسمان کی خبریں تو سناتے ہیں مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ اور اس طرح کی باتیں کر کر کے وہ لوگوں کے ایمان کو بھی کمزور کرتے تھے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ کر نہ سکے۔ اور یہ کیا اشارہ ہے؟ ان منافقوں کی ان سازشوں کی طرف جو غزوہ تبوک میں انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور انہوں نے ایک موقع پر تو یہاں تک ایک پلان بنا لیا تھا کہ رات کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی گڑھے میں پھینک دیں گے۔ اور انہوں نے آپس میں یہ بھی طے کر لیا تھا کہ اگر تبوک میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو فوراً مدینہ میں عبداللہ بن ابی کے سر پر شاہی تاج رکھ دیا جائے گا۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا، یعنی مرتے دم تک ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے ٹھپا لگا دیا ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ اور دیکھیں، غور سے سنیں کہ ان دولت مند کنجوسوں کے لیے تو اس میں اپنا احتساب ضرور کریں کہ ان میں کہیں ہم لوگ بھی تو شامل نہیں ہیں کہ جن کے پاس دولت تو ہے، اپنی ضرورت سے کچھ زیادہ بھی ہے، لیکن کنجوسی اتنی زیادہ ہے کہ ہمارا دل نہیں مانتا کہ اس کو ہم اللہ کی راہ میں دیں، تھوڑے سے آغاز کر دیں۔ انسان کا نفس جو ہے وہ بلا شبہ اس کو شوق کی طرف لے کے آتا ہے، اس کو ڈراتا ہے مفلسی سے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے نا اللہ کے ساتھ یہ تجارت شروع کر دیں تو جب جیسے جیسے آپ دیتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جب ملٹی پلائی بائی 70 کر کے دیتا جائے گا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یقین بھی پختہ ہو جائے گا۔ تو تھوڑے سے آغاز کر لیں۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے۔ اور دیکھیں، یہ وہ آیت ہے کہ اس صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت جس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس صورت سے پہلے وہ بسم اللہ شریف نہیں لگائی گئی کہ دیکھیں کتنی ایک دکھ دینے والی اور ایک لرزا دینے والی آیت ہے کہ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ اس بدی کے لیے جو یہ کماتے رہے ہیں۔ کیا بدی ہے؟ منافقت، اللہ کے ساتھ منافقت اور اللہ کے بندوں کے ساتھ منافقت۔ 100% کسی کے ساتھ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کو مس یوز نہ کریں کسی بھی انسان کو۔ اور انہیں کس بات پہ رونا چاہیے کہ اگر اللہ ان کے درمیان
تمہیں واپس لے جائے، اور آئندہ ان میں سے کوئی اگر وہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے تم لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دھتکار دی ہے۔ اب اللہ نے اپنے کام کے لیے تمہیں تمہارا پسند ہی نہیں کیا کہ دوبارہ تمہیں کہا جائے کہ اللہ کے کام کے لیے نکلو۔ اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا۔ اور آیتوں پہ غور کریں کہ کتنی سخت آیتیں آ رہی ہیں۔ اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعہ سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ اب یہ دیکھیں نماز جنازہ کس کی ہوتی ہے؟ نماز جنازہ مسلمان کی ہوتی ہے، کلمہ گو کی ہوتی ہے۔ اور بیسیکلی اس آیت کے پس منظر میں عبداللہ بن ابی کی بات ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو پھر آپ سے ان کے بیٹے کی درخواست پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھایا، اور آپ نے اپنا کرتا تک اس کی قبر میں اس کے اوپر ڈالا کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سخت آیات میں کس طرح سے، کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کس قدر بیزاری کا اظہار کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر 70 بار بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں گے نا تو میں ان کو بخشوں گا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے نا، تو آپ کی جو ایک اللہ پاک نے آپ کا قلب جو تھا وہ امت کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ہر وقت یہی آپ کی خواہش رہتی تھی کہ میری امت کا ہر فرد جو ہے وہ جنت میں جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اور اس کو بہتر پتہ ہے کہ ہمارے دلوں میں کس قدر کھوٹ ہے، اور ہم منافق ہیں یا ہم سچے مومن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت کی بیماری سے بچا لے۔ بے شک ہم کوشش سے ہی انسان جو ہے اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، لیکن اس کوشش میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے تو پھر مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور دریاؤں کے رخ بدل جاتے ہیں، فطرتیں بدل جاتی ہیں۔ کوئی بھی انسان دیکھیں، صحابہ کرام جب تک ایمان نہیں لائے تھے تو وہ کچھ اور تھے، لیکن جب وہ ایمان لے آئے تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے بدل گئے۔ تو اس طرح ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ایمان سے نوازے جو ہمیں ظاہر اور باطن سے بالکل اللہ والا کر دے، صبغت اللہ ہمارے اوپر چڑھ جائے، قلب سلیم ہمیں مل جائے، اور ہم ان بدبخت لوگوں میں نہ ہوں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلیں تو اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ استغفر اللہ۔ جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، بخلاف اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کامیابی سے سرفراز کرے۔ اور جہاد کے بارے میں ابھی ایک لیکچر ہے، آپ اسے غور سے سنیں اور اپنا اپنا جہاد جو ہے وہ سلیکٹ کریں کہ اب ہمیں بیٹل فیلڈز وہ والے نہیں ملیں گے، اب ہمارے جہاد کی نوعیت مختلف ہو چکی ہے۔ تو اپنی اپنی عادتوں میں سب سے پہلے دیکھیں کہ ہماری فطرت میں کوئی منافقت ہے تو سب سے پہلا جہاد تو اس کے ساتھ کریں کہ سب کچھ ہم کر لیں گے، لیکن اگر اندر منافقت ہوگی نا تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔
یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر معذور ہوں لیکن ان کے اندر طلب ہو، اللہ تعالیٰ کی وفا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اپنے بندے کی مجبوریوں کو بھی سمجھتا ہے۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں باہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس آ گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے، یعنی کہ اللہ کے ہاں اب ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ 10واں سپارہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔